حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر لائق احترام بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشی ممتاز سیلیبریز، میری اسلامی ماں اور بہنوں اور ننھے منھے پھول جیسے پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سب سے پہل تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگ و برتری اللہ وحد لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لائق و زیبا ہے۔ اس کے بعد ان گنت بلکہ بے شمار درود و سلام ہو محسن انسانیت، سید المرسلین، خاتم النبین، رحمت العالمین، ساقی کوثر، شافی محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے خاتم النبین کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مصلین کرام، خطبہ مسنون اور حمد صلات کے بعد اللہ رب العزت کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پر گفتگو کی جائے گی وہ ہے نماز کے فضائل اور بے نمازی کا انجام۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام امت مسلمہ کو بالخصوص کہنے اور سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ
قرآن حدیث کی باتوں پر کما حق عمل کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مومن بنایا، ایمان کی دولتوں سے مالا مال فرمایا، موحد بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو انسانوں کو یوں ہی گھومنے پھرنے چلنے پھرنے کے لیے نہیں پیدا فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو ساری مخلوقات میں اعلیٰ اور اشرف بنایا تو مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا انسان کی تخلیق کا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات اظہر من الشمس کی طرح واضح ہو گئی کہ انسان کی تخلیق کا مقصد رب کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادات کرنا۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی عبادات میں سے جو کلمہ شہادتین کے بعد سب سے بنیادی چیز نماز ایک ایسی عبادات ہیں جو قرب و خداوندی کا ذریعہ ہیں، رب سے سرگوشی کا بہترین طریقہ ہے، ماننے کا سلیقہ اس نماز میں ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر اپنی چاہت، اپنی منشا، اپنی مرضی کے مطابق رب کائنات نے بندوں پر نماز کو فرض کیا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں کے اوپر مقرر وقت پر فرض کی گئی۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ رب نے اپنی چاہت اور منشا کے مطابق بندوں کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم نماز کو فرض کیا ہے۔ اس میں ٹائم کا ڈیٹیلز نہیں مل رہا ہے، بلکہ یہ بات اتنی صراحت ہوتی ہے کہ رب نے بندوں پر مقرر وقت پر نماز کو فرض کیا ہے۔ کون سا ٹائم میں کون سی نماز کتنی، اس آیت میں صراحت نہیں ملتی ہے، اس کا ڈیٹیلز دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 کے اندر ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریکی تک، والقرآن الفجر اور قرآن کے پڑھنے کا وقت بھی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن کے فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا وقت فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اس آیت کریمہ میں لدلوک الشمس کا ذکر آیا۔ دلوک الشمس کہتے ہیں سورج کے ڈھلنے، سورج کے ڈھلنے سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ غسق اللیل رات کی تاریکی سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے، والقرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ اس طرح اس آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے پانچوں نمازوں کو اجمالاً طور پر بیان کیا ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 ٹائم تو نماز کو فرض کیا، تو کیا ہم اپنی مرضی کے مطابق ادا کریں؟ جب چاہیں دل چاہا تو نماز پڑھ لیے، جب دل چاہا تو نماز نہیں پڑھے، اکیلے پڑھیں جماعت میں پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کے اوپر دن رات 24 گھنٹے میں 5 وقتہ نماز کو ٹائم پر پڑھنے کا حکم صادر فرمایا، اور دوسرا حکم صادر فرمایا بجماعت نماز ادا کرنے کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 43 کے اندر ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز بجماعت ادا کرنا فرض ہے۔
اگر کوئی شخص بغیر شرعی عذر کے مقیم ہے، شرعی عذر نہیں ہے، اور اگر وہ 2 ٹائم کی نماز کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں، آیت کے سراسر خلاف ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم صادر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ ان آیات کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہر مکلف بندوں پر باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اب آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں نماز کے فضائل کیا ہیں، نماز کی افادیت کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کے فضائل اور ان کی افادیت کو بیان کرتے ہوئے دوسری جگہ پر سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین نے حکم صادر فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی نازل کی گئی ہے، نماز قائم کیجئے، بے شک نماز تمام قسم کی برائیوں سے روکتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 2 حکم صادر فرمایا، اتلو ما اوحی، قرآن کی تلاوت کا حکم ہے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے، یہ 2 حکم ہیں۔ نماز جو قائم کرتے ہیں ان کی فضیلت، ان کی افادیت بیان کرتے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر قسم کی برائیوں سے روکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا نماز برائیوں سے روکنے کا ذریعہ ہے، برائیوں سے اپنے دامن کو بچانے کا ایک باعث ہے۔ نماز برائیوں سے کیسے روکتی ہے؟ آئیے حدیث مبارک میں وضاحت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں مثال کے ساتھ فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت اس طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فی کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء۔ قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحن بهن الخطايا، رواه البخاری ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثارو، اے میرے پیارے ساتھیو، ذرا مجھے بتلاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے دروازوں کے سامنے سے اگر ایک نہر جاری ہے جس میں صاف و شفاف پانی بہہ رہا ہو، اور وہ شخص دن رات 24 گھنٹے 5 مرتبہ غسل کرے، هل يبقى من درنه شيء، ذرا مجھے بتلاؤ اس کے جسم میں کوئی میل کچیل گندگی باقی رہے گی؟ میل کچیل باقی رہے گا؟ اس کے بدن سے بدبو آئے گی؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء۔ صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کے فرمایا، نہیں اللہ کے رسول، جو شخص دن رات 24 گھنٹے 5 مرتبہ غسل کرے اس کے جسم میں میل کچل باقی نہیں رہے گا، گندگی نہیں رہے گی۔ قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحن بهن الخطايا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز قائم کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں سے دھو دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کیجئے کہ نماز گناہوں سے بچنے اور گناہوں سے پاک ہونے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ اور ذرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نماز کی اہمیت کتنی ہے، نماز کی فضیلت کتنی ہے۔ سنن طبرانی کی ایک روایت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يحاسب بالعبد یوم القیامہ فإن صلحت صلح سائر عملہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال کرے گا، پوچھے گا۔ فإن صلحت صلح عملہ،
اگر ان کی نماز درست ہوئی باقی دیگر اعمال بھی ان کے درست نکلیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز ان کی درست نہیں ہوئی سارے اعمال ان کے غارت ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں ہے، دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہے، يُنْظُرُ فِي صَلَاتِهِ، اس کی نماز چیک کی جائے گی، نماز کو دیکھا جائے۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز ان کی ٹھیک ٹھاک نکلی، نماز اگر ان کی درست ہوئی، ٹائم ٹو ٹائم نماز ادا کیے، سنت کے مطابق قائم کیے، فقد افلح، تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز ان کی درست نہیں نکلی، ٹائم بے ٹائم پڑھے، سنت کے مطابق نہیں ادا کیے، نماز میں خشوع و خضوع نہیں، تو پھر فقد خاب و خسر، تو وہ نقصان اٹھانے والا اور خسارہ پانے والا ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ رب کائنات کل قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے جو سوال کرے گا نماز کے تعلق سے، نماز کو چیک کرے گا۔ بندہ اگر اس دنیا میں رہ کر رب کے احکام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اگر بجماعت نماز کو قائم کیا خشوع و خضوع کے ساتھ، تو بندہ کامیاب ہو جائے گا، پاس ہو جائے گا، فرسٹ ڈویژن نمبر حاصل کرے گا۔ نماز میں اگر وہ فیل ہو گیا فقد خاب و خسر، تو فیل ہو جائے گا۔ یہاں فیل ہونے سے مطلب یہ نہیں سمجھیے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں اسکول میں اور کالجز میں پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، اگر ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گئے، دو سبجیکٹ میں فیل ہو گئے تو ہم کو دوبارہ چانس ملتا ہے، یا تو پھر اور ایک سال لگا کر محنت کر کے اچھے نمبرات سے پاس ہو جاتے ہیں، یا پھر اسکول چینج کر لیتے ہیں، بہرکیف ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں آگے بڑھنے کا تو چانس ہے، لیکن کل قیامت کے دن اگر بندہ پاس ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، اور اگر بندہ وہاں نماز میں فیل ہو گیا، اس سبجیکٹ میں اگر ان کا پاس نمبر نہیں آیا تو زندگی تباہ ہو جائے، وہاں سپلیمنٹری نہیں ملے گی، چانس نہیں ملے گا۔ یہاں تو چانس مل جائے لیکن وہاں دوبارہ موقع میسر نہیں ہوگا۔ اس لیے نماز کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم بنیادی عبادت ہے۔ آئیے، نماز کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قائم کرنے والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنایا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین اسی صورت کی آیت نمبر 9، 10، 11 میں فرمایا، والذین علی صلاتهم یحافظون، جو نماز کی محافظت کرتے ہیں، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، وہی لوگ وارث ہوں گے۔ کس چیز کے وارث ہوں گے؟ یہ دنیاوی دھن دولت، سونا چاندی، گاڑی کوٹھی، بنگلے، عمارتیں، عہدے، منصب، کرسی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ کب تک کے لیے؟ 2 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 1000 سال کے لیے وارث بنیں گے؟ نہیں، بلکہ اولئک هم الوارثون ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس نعمت بھری جنت کے وارث بندے۔ کون؟ والذین علی صلاتهم یحافظون، جو نماز کی محافظت کرتے ہیں، جو نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہ نعمت بھری جنت کے ہمیشہ وارث بن جائیں گے۔ کون سی جنت؟ ایسی جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت میں ایسی لازوال اور بے مثال نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کے کان نے اس چیز کے بارے میں سنا نہیں، اور نہ کسی انسان کے دل میں وہ کھٹکا ہی پیدا ہوا کہ ایسی نعمت ہو سکتی ہے۔ ایسی لازوال اور بے مثال نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے
پکا سچا نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر رکھا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم تمام لوگوں کو پکا سچا نمازی بنا اور جنت الفردوس کے وارث بنانا، آمین. آیات مبارکہ احادیث کریمہ سے، احادیث مبارکہ سے بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ نماز کلمہ شہادتین کے بعد سب سے بنیادی چیز ہے، اور نماز برائیوں سے روکنے کا ذریعہ، گناہوں سے پاک رہنے کا باعث، نعمت بھری جنت میں جانے کا ذریعہ ہو گئے. اب آئیے اس کے برعکس موضوع کے دوسری نکات، بے نمازی کا انجام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں نماز قائم کرنے والوں کو نعمت بھری جنت کے وارث بننے کا اعلان فرمایا، وعدہ فرمایا، اس کے برعکس جو نماز نہیں پڑھتے، نماز میں کاہل اور سستی برتتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی سخت وعید سنایا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا منیبین الیہ واتقوہ، اللہ کی طرف رجوع ہو کر، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر کیا تھا، واتقوہ سے ڈرتے رہو. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک میں سے نہ بنو. دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا، دو چیزیں، منیبین الیہ واتقوہ، یکسو ہو کر، اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو کیسے ڈرے، کس طرح ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اس کی صراحت کیا ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ اسی طرح ڈرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن مسلمان ہو کر کے رہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اسی طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ رب العالمین سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 میں فرمایا، منیبین الیہ واتقوا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور دوسرا جو حکم فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. تیسرا کیا فرمایا، جزر توبیخ کے طور پر اور ڈراتے ہوئے تنبیہ کرتے فرمایا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ بنو. یعنی نماز قائم کرو، مومن رہو، نماز چھوڑ کر مشرک نہ بنو. معلوم یہ ہوا نماز قائم کرنا مومن کی علامت، نماز کو ترک کرنا مشرک کی علامت. مشرک نماز نہیں پڑھتے، مومن نماز پڑھتے، فرق تو یہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ترک کرنے والوں کو کافر کہا ہے. سنن ترمذی و ابن ماجہ کی روایت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہ فقد کفر، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان حد فاصل نماز ہے. فمن ترکہا، جس نے نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، فقد کفر، اس نے کفر والا عمل کیا. اب ذرا آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ میں ذرا غور کیجیے. نماز چھوڑنے والوں کو رب کائنات مشرک فرما رہا ہے، اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو چھوڑنے والوں کو کافر فرما رہا ہے. اب یہ آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کو سامنے رکھے شیشہ کی طرح، اور ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہمارا شمار کس میں ہو رہا ہے. کیا ہم پکا سچا نمازی ہیں؟ اللہ کی چاہت اور منشا کے مطابق ہم نماز قائم کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم ادا کر رہے ہیں؟ اگر ادا کر رہے ہیں تو الحمدللہ، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے مشرک کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا، اور جانتے ہیں کافر کا انجام کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. اللہ محفظنا منہم، اللہ ہم تم لوگوں کو جہنم کے دہتے شعلوں سے محفوظ رکھے، آمین. بزرگوں دوستو، تو اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کافی ہے. مگر ہم آئے دن سنتے ہیں
उलमा कराम बयान करते हैं, हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, उस पर गौर फिक्र तदब्बुर तफक्कुर नहीं करते और हम उस पर अमल पैरा नहीं होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ताकि हुक्म सरो नमाज कायम करो। बुजुर्गों दोस्तों, और अल्लाह की चाहत और मंशा के मुताबिक अगर हम नमाज नहीं कायम करते हैं, अगर उसमें सुस्ती बरत रहें, काहिली से काम लेते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी संगीन उनको वईद सुनाया, बड़ी ख़तरनाक अंजाम का अल्लाह रब्बुल ने ऐलान फरमा दिया। उठाइए कुरान खोलिए, सूरा मरियम सूरा नंबर 19 आयत नंबर 59 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबअुश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। फिर उसके बाद नालायक औलाद उसकी जानशी बनी, अज़ाउस सलात नमाज को ज़ाय, वत्तबअुश शहवात और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की, फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या अन क़रीब वो गई में दाखिल होंगे। अब गई क्या चीज़ है? गई किसके कहते हैं? डिफिनेशन क्या है? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गई के तारीफ़ बयान करते हुए फरमाया, हुआ नहरुन फ़ी जहन्नम खबीसु ताम बईदुल क़ार। जहन्नम में एक वादी है, एक प्रणाले हैं जिसका जायका इंतहा गंदा, एकदम बदमज़ा, और उसकी गहराई बहुत ही ज़्यादा है। और जानते हैं वो नहर में जहन्नम में जो प्रणाले होंगे, जो नदी बहेगी किस चीज़ की? ये साफ़ और शफ़ाफ़ पानी, दूध और नहर की पानी, दूध और क्या मीठे शहद की पानी नहीं, नहर नहीं है, बल्कि इंसान जो नाफरमानी करके इस दुनिया से रुखसत होते हैं, नाफरमान जब नाफरमानी की वजह से गुनाहगार अपने गुनाहों के पादाश में जब जहन्नम के दहकते हुए अंगारे के जब वो ईंधन बनेंगे, जब वो कबाब की तरह भुने जाएंगे, उसके जिस्म से खून और पीप निकलेगा, वही उबलता हुआ गरम पीप और खून बहेगा। वो इसमें गई में कौन होंगे? अज़ाउस सलात, नमाज को ज़ाय करने वाले, वत्तबअुश शहवात, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने वाले। और नमाज को कौन ज़ाय करते हैं? जो नफ्स की पैरवी करते हैं, जो नफ्स अम्मारा का गुलाम बनते हैं, शैतान के जो एलची होते हैं। अल्लाह के नाफरमान ही नमाज से जी चुराते हैं। अल्लाह के नाफरमान नमाज में काहिल सुस्ती बरत रहे हैं, तो नाफरमान का ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिनहुम। बुज़ुर्गों दोस्तों नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दूसरी जगह सूरा माऊन सूरा नंबर 7 आयत नंबर सूरा माऊन सूरा नंबर 107 आयत नंबर 4 और 5 में फरमाए, फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। नमाज पढ़ने वालों के लिए वाइल नामी जहन्नम है। कौन से नमाजी? जो नमाज से सुस्ती करते हैं। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज से सुस्ती करते हैं। नमाज में सुस्ती नहीं, नमाज में सुस्ती और नमाज से सुस्ती में फ़र्क है। जो इस फ़र्क को समझिए, नमाज में खड़े हैं, लेकिन क्या है? सुस्ती आ रही है, जैसे आए दिन सबके साथ हो रहा। नमाज भी पढ़ते हैं, कारोबार भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, घर में भी रहते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, होटल में दोस्त अहबाब के भी साथ रहते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, खेत खलियान भी रहते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, दोस्त अहबाब के साथ घूमते भी। यानी दिमाग यहाँ एब्सेंट रहता है और जिस्म के हाजिर, माइंड एब्सेंट और बॉडी प्रेजेंट के साथ हम नमाज पढ़ते हैं। ऐसे नमाज में क्या है? फी सलात में, नमाज में सुस्ती है। नमाज में सुस्ती की वजह से ये क्या है? खुशू ख़त्म हो जाता है, तो इसकी तलाफ़ी हो जाती है। अगर इंसान से चूक हो जाता है, नमाज के कोई रुकन छूट जाता है, तो उसकी तलाफ़ी है सजदा सहू। सजदा सहू के ज़रिए नमाज में सुस्ती की तलाफ़ी है। लेकिन नमाज से सुस्ती यानी नमाज पढ़ते ही नहीं, उसमें सुस्ती कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी दो टाइम पढ़ते हैं, कभी 3 टाइम छोड़ देते हैं, कभी 3 टाइम पढ़ते हैं 2 टाइम छोड़ देते हैं, जुमा पढ़ते हैं, रमज़ान नमाज पढ़ते हैं, जैसे मुआशरे के अक्सर व बेशतर का हाल यही है। तो ये क्या है? नमाज से सुस्ती के लिए क्या है? वाइल नामी जहन्नम है।
برادران اسلام، نماز چھوڑنا کتنا سنگین جرم ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اس دنیا میں بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم مدعیان اسلام ہیں، ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، قال اللہ قال رسول پر عمل کرنے والے ہیں۔ جب ہم نماز سے سستی کریں گے، ایمان والے مومن تو ہیں، موحد تو ہیں، لیکن نماز جیسی عبادات سے جی چراتے ہیں۔ اگر کوئی یہاں آپ کو نماز میں حاضر نہ دیکھ کر کے کہے آپ بھائی نماز میں نہیں تھے، نماز میں نہیں آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ طرح طرح کے ہیلے سازی بازی بہانہ بناتے ہیں۔ کپڑے گندا تھا، پیشاب کر دیا، کھیت میں تھا، سویا ہوا تھا، یہ تھا، فلاں فلاں ہیلا سازی بہانہ بنا کر کے اس بندے کے سامنے سے ہم بچ جاتے ہیں۔ جب ہم نماز سے سستی کرنے کی وجہ سے جب جہنم میں جائیں گے، جنت لوگ سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 40 41 42 میں فرمایا، فی جنات یتساءلون، جنت لوگ جنت سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے تم تو مدعیان اسلام تھے، دنیا میں بڑے بڑے دعویٰ کرتے تھے، بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، آج تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ جہنم میں دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے انگارے کے تم ایندھن بننے کا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ آج یہ زبان سے جھوٹی بات بنا کر کے ہم پاس ہو جاتے ہیں، یہی زبان سے کل قیامت کے دن تب کیا کہیں گے؟ جہنم میں جانے کا سبب بیان کریں گے، لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نماز میں جی چراتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہی وجہ کہ آج ہم جہنم کے انگاروں کا ایندھن بنے ہوئے جہنم میں جل رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنم میں جانے کا سبب نماز میں کاہلی، وعلم جہنم، نماز سے سستی، اضاعوا الصلاۃ کے لیے غی مقرر ہے۔ بزرگوں دوستوں، اس طرح کے بہت ساری وعید ہیں نماز میں کاہلی کرنے والوں کے لیے۔ آج کی بیان کا خلاصہ ایک حدیث میں، جس کو مسند احمد اور سنن دارمی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو نماز کے تعلق سے بیان فرما رہے تھے، ذکر کر رہے تھے نماز کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹائم فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو شخص نماز کی محافظت کرے گا، نماز کو پابند کے ساتھ ادا کرے گا، یہ نماز کل قیامت کے دن ان کے لیے نور، دلیل اور نجات کا باعث بنے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کی محافظت نہیں کرتے، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، اور جو نماز کی محافظت نہیں کرتے، کل قیامت کے دن نماز نہ ان کے لیے نور بنے گی، نہ دلیل اور نہ ذریعہ نجات بنے گی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، یہ چار مبغوض بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور جانتے ہیں اس روئے زمین میں، آسمان کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر، اللہ رب العالمین کے سب سے بڑے مبغوض نافرمان بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عبرت بنا دیا، اللہ رب العالمین نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کے پاداش میں اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا، بدترین ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیا، اور بے نمازی کا انجام انہی نافرمانوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہم احفظنا منہم۔ بزرگوں دوستو، نوجوانوں، سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ آج ہم نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، ہلکی نہیں ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جنت کی کنجی قرار دیا ہے۔
اور جنت میں داخلہ کے لیے اگر کنجی اپنے پاس نہیں ہے تو کیسے گیٹ کھول کے داخل ہوں گے؟ اس روم میں انواع اقسام کے سامان ہے، کھانے پینے اور ہر چیز کی آشائش کا سامان ہے، گیٹ میں بڑا تالا لگا ہوا ہے، چابی گم ہو گئی ہے، داخل کیسے ہوں گے؟ یہاں تو گیٹ توڑ لیں گے، نکل جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن وہاں جنت کے گیٹ کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت پڑی ہے۔ چابی کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز ہمارے نہیں ہے تو پھر جنت میں ہم کیسے داخل ہوں گے؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نماز جیسی عبادات میں ذرہ برابر کوتاہی اور کمی نہیں برتنی چاہیے، مگر ہم ہیں کہ آئے دن سننے کے باوجود، بولنے کے باوجود ہم اس عبادات میں کاہلی کر رہے ہیں، اس سے ہم سستی برت رہے ہیں۔ کاہل اور سستی کی چادر کو اتار پھینک کر کمر بستہ ہو کر اللہ کی بندگی کی طرف ہمیں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، پروردگار عالم ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ اعمال میدان میں کود پڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام مسلمان کو جب تک اس دار فانی میں رکھ، اللہ ایمان و اعمال کے ساتھ رکھ، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی لغویات، خرافات، منکرات سے اپنے دامان کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے لغزشیں ہو گئی ہیں جانے طور پر انجانے طور پر۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی جو بھی اللہ گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہے، اللہ تو بہتر جاننا ہے۔ اللہ تو اللہ تو غفور و غفار رحیم و کریم ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو تو معاف فرما۔ اللہ ہم جو بھی عبادات کر رہے ہیں ان کا اللہ تو ان کو قبول و منظور فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ خاتمہ ہو، کلمہ طیبہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ موحد کے حالات میں خاتمہ ہو، تاکہ روح ادھر قبض ہو، ادھر جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ بن جائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔